الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد باب الترغیب فی النکاح۔ بخاری شریف جلد ثانی کا یہ پہلا باب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ترجمۃ الباب ہے الترغیب فی النکاح، نکاح کی رغبت دلانے کا بیان۔ اس باب سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے، اس کو متعینہ طور پہ سمجھنا یہ ایک اختلافی مسئلے کو جاننے کے بعد ہو سکتا ہے۔ اتنی بات آپ کو معلوم ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، ان کی مراد، ان کی ذہانت، ان کی لطافت ان کے تراجم میں چھپی ہوئی ہے۔ تو کیا مقصد حضرت کا ہے، اس کو جاننے سے پہلے ائمہ مجتہدین کا اسی سے متعلق ایک مسئلے میں اختلاف سماعت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح سنت ہے یا واجب، نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جمہور کے نزدیک عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے۔ عام حالات کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان پر تقاضائے جنسی اس قدر غالب نہ ہوں کہ زنا کا خطرہ لاحق ہو، بلکہ عام حالات میں ہے، قابل اطمینان حالات میں ہے۔ تو ایسی حالت میں جمہور کے نزدیک نکاح کرنا سنت ہے۔ داؤد ظاہری، علامہ ابن حزم ظاہری اور ایک قول کے مطابق امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ حضرات اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ البتہ عام حالات سے ہٹ کر کوئی اضطراری کیفیت کا شکار ہے اور خطرے میں، زنا میں، معصیت میں پڑنے کا قوی امکان ہے، خطرے کا شدید اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں جمہور تو کہتے النکاح عند التوقان واجب، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا۔ لیکن اوجز المسالک میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کرنا واجب نہیں ہوتا، ہاں اس گناہ سے بچنا جس کا شدید تقاضا ہے، اس سے بچنا واجب ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے تو نکاح کر کے بچے اور چاہے کسی اور ذریعے سے بچے، مثلا روزوں کی کثرت کے ذریعے سے بچے، لیکن نکاح واجب نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی ان کے نزدیک نکاح مستحب ہے، یعنی بچنے کی تدبیر کے ساتھ نکاح کرنا مستحب ہے۔ جو حضرات
وجوب نکاح کے قائل ہیں، مثلاً داؤد ظاہری وغیرہ، ان کے سامنے 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت میں فَانْكِحُوا امر کا صیغہ ہے، اور الامر للوجوب کے قاعدے سے نکاح کا وجوب یہاں متحقق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہیں نمٹاتے جائیے۔ جمہور کی طرف سے یہ جواب کہیے یا اس آیت کی مراد کہیے، وہ یہ ہے کہ الامر للوجوب کا قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ قرینہ صارفہ کے نہ ہونے کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی اس وقت وہ وجوب کے لیے ہوگا جبکہ معنی وجوب سے ہٹا کر کسی اور معنی، مثلا ندب ہے، اباحت ہے، سنیت ہے وغیرہ، کسی اور معنی کے لیے کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ آیت مذکورہ میں فَانْكِحُوا میں معنی وجوب سے ہٹانے والا ایک قرینہ پایا جاتا ہے، اور قرینہ خود آیت کا سیاق و سباق ہے۔ آیت کا سیاق دیکھ لیجیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب آپ اس میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ آیت کا شان نزول پہلے سمجھیے کہ وہ اس طرح ہے کہ اسلام کے اس حکم کے آنے سے پہلے عرب میں اور جاہلیت میں ایک نظام تھا کہ یتیم لڑکیاں جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ جب کسی کی پرورش میں آتی تھیں تو پرورش کرنے والے مرد اس سے شادی کر لیتے تھے، اور ان لڑکیوں کے جو ملکیت ہوتی تھی، جو مال ان کے ہوتے تھے، ان پر وہ بے انصافی کے ساتھ قبضہ کر لیتے تھے، اور مہر بھی بہت معمولی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط ماحول کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اور اس غلط ماحول کی اصلاح کرتے ہوئے یوں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، ایسی یتیم لڑکیوں کی رکھوالی کے سلسلے میں اور ان سے شادی کرنے کے سلسلے میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا ضروری ہے کہ انہی سے کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور بھی تو عورتیں ہیں، ان عورتوں سے شادیاں کر لو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ اب یہ پوری آیت جب آپ نے دیکھی تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مقصود نکاح کے حکم کو اس آیت میں نہیں بتانا ہے، بلکہ ان یتیم لڑکیوں کے نکاح کرنے کے بعد جو ان کی ملکیت میں بے انصافی ہوتی تھی، اس بے انصافی سے روکنا اور اس بے انصافی کا دروازہ بند کرنا مقصود تھا۔ اس لیے متوجہ کیا گیا کہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ حاصل یہ ہے کہ سیاق اس آیت کا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں فَانْكِحُوا امر کے لیے نہیں ہے، بلکہ فَانْكِحُوا اباحت کے لیے ہے، کسی اور غرض کے لیے آیا، لہذا اس کو وجوب پر محمول کرنا درست نہیں۔ ظاہریہ کا دوسرا استدلال ایک حدیث سے ہے، تزوجوا الولود فإنی مکاثر بکم الامم، مجمع الزوائد کی روایت۔
علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے، شادی کرو تم بہت زیادہ جو تمہیں چاہنے والی ہو اور جس میں بہت زیادہ اولاد جننے کی صلاحیت ہو، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا کثرت کی بنیاد پر۔ اس حدیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس میں بھی تزوجو امر کا صیغہ ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو آگے کا لفظ ہے فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، یہی اگلا جملہ تزوجو کے صیغہ امر کے معنی کی تعین کرتا ہے کہ اصل میں یہ شادی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، آخرت کی ایک فضیلت حاصل کرنے کے تعلق سے امت کو اس کے لیے مکلف نہیں کیا گیا اور امت پر یہ چیز واجب نہیں کی گئی ہے۔ تیسرا جواب جو اسی بخاری شریف میں بلکہ اسی باب کے تحت ابھی جو کل تلاوت کی گئی تھی اس میں ایک ٹکڑا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ اس سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اتنی سخت وعید یقیناً اس سے نکاح کا واجب ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے، اتنی شدید وعید وجوب نکاح کو ہی بتلا رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ من رغب عن سنتی کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جو نکاح نہ کرے، بلکہ جو نکاح کی عظمت و اہمیت کا انکار کرے، اس سے اعراض کرے، یعنی عملاً نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں اور مانے ہی نہیں۔ رہ گئی بات یہ جو اس کی اہمیت کو مانتا ہے اور سنت سے اعراض نہیں کرتا، صرف اپنی کسی ذاتی مجبوری سے وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سنیت کا اعتراف کرتے ہوئے ایسے شخص کے لیے ہرگز یہ وعید نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ اس سے حکم واجب مستنبت ہوتا تو پھر ہر ایک کے لیے یہ وعید ہوتی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ آگے یہاں پر ایک بات یاد آئی، دو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر نکاح میں نکاح پڑھانے والوں کی زبان سے یہ جملے سنے جاتے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ خطبہ نکاح پڑھانے والا کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہاں صرف اتنی سی اصلاح مقصود ہے کہ یہ دونوں ٹکڑا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ مکمل دونوں جملے ایک ساتھ حدیث کی کسی کتاب میں مذکور نہیں ملتے۔ البتہ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے الفاظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس طرح ہے، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فان الصوم له وجاء۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے فضل نکاح کے سلسلے میں، یعنی کتاب النکاح میں۔ اس لیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پوری ایک ساتھ یہ روایت پڑھنا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ مناسب نہیں ہے، اور نہیں تو پھر اس کو دو ٹکڑا کیا جائے جیسا کہ دو جگہ سے ثابت ہے۔ یوں کہیں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ایک دوسری بات جو قابل توجہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے اور کبار علماء نے باوجود نکاح کی اہمیت کو جاننے کے اپنے کو ازدواجی زندگی سے دور رکھا۔ یہ بات اس پر یاد آئی کہ اگر یہ نکاح واجب ہوتا جیسا کہ ظاہریہ کا قول ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء ہرگز نکاح کے اس اہم حکم سے بلکہ واجبی حکم سے کبھی بھی اس قدر دور نہ رہتے۔ شام کے مشہور عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے تو ایک مستقل کتاب ہی لکھی ہے، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج۔ نام بھی کتنا خوبصورت رکھا، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج۔ وہ علماء جنہوں نے شادیاں نہیں کی اور شادی پر علم کو ترجیح دی، اس نام سے حضرت کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں حضرت نے ان علماء کرام کے مختصر حالات جمع کیے ہیں جنہوں نے اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے شادی اور ازدواجی رشتے کی ضرورت محسوس نہیں کی، یا یوں کہ اپنے علمی اشتغال میں انہوں نے شادی کے عمل کو کسی درجے میں مخل سمجھا، حارج سمجھا، اس لیے ان لوگوں نے اشتغال بالعلم کو اشتغال بالزواج پر مقدم رکھا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جن میں علامہ ابن تیمیہ ہیں، علامہ نووی ہیں، ایسے بڑے بڑے محققین ہیں کہ ان لوگوں نے شادی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ یہ بھی ہمارے لیے قرینہ ہے، علامت ہے کہ شادی کا حکم شریعت میں امر واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اگلی بات اب سمجھیں کہ نکاح افضل ہے یا تخلی للنوافل افضل ہے۔ یہ بھی ایک بات آتی ہے لوگوں میں اور اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ مشتغلین بالعلم نے اشتغال بالعلم کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن یہ چند لوگ ہیں، میں نے کہا کہ جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی اس میں تقریباً 36 علماء کا ذکر کیا، لیکن اکثر محدثین، مفسرین، محققین یہ وہی تھے جنہوں نے شادی کے رشتے سے اپنے کو جوڑ رکھا تھا، اور بہت سارے عابدین، زاہدین، شب گزار، تہجد گزار، انہوں نے بھی اپنے آپ کو شادی سے جوڑ رکھا تھا، لیکن پھر بھی علماء کے درمیان اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ نوافل کے لیے اپنے کو فارغ رکھنا بہتر ہے یا نکاح کے رشتے میں اپنے آپ کو جوڑنا۔ حضرات حنفیہ اور حضرات حنابلہ یہ دونوں جماعت تو نکاح میں اشتغال کو افضل قرار دیتے، البتہ شوافی کے نزدیک تخلی للنوافل بہتر ہے۔ تھوڑی سی بات آپ استدلال عقلی کے طور پر سمجھ لیں کہ اشتغال بن نکاح ضروری افضل ہے اشتغال بالنوافل کے مقابلے میں،
نوافل کی جتنی بھی کثرت ہوگی اور اہتمام ہوگا، عبادت بڑھے گی، اس کا نفع عابد تک محدود رہے گا۔ اور نکاح کے راستے سے جو اولاد وجود میں آئے گی، یہ اولاد صالحین دین کی خدمت کے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اعتبار سے، ان کی نیکیاں انہی کی ذات تک، ان کی اچھائیاں انہی کی ذات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کا فیض پہنچے گا۔ اس اعتبار سے بھی حنفیہ اور حنابلہ نے نکاح کو افضل سمجھا، اگرچہ کہ شوافی تخلی النوافل کو بہتر سمجھتے ہیں۔